الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بھائیو، ہم جانتے ہیں کہ آج کا دن جمعہ کا دن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ سورۃ الکہف کی تلاوت کیے ہوں گے شاید۔ کیوں بول رہا ہوں؟ پوچھ نہیں رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں کہ سورۃ الکہف ایک ایسی سورت ہے، اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر بہت سارے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلا ایک واقعہ آتا ہے اصحاب الکہف کا ایک واقعہ۔ دوسرا ایک واقعہ، ایک نوجوان جو کافر نوجوان، باغ والا نوجوان ہے، اس کا ایک واقعہ اللہ رب العالمین اسی سورہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ تیسرا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ اللہ رب العالمین اسی کے اندر ذکر کیا۔ چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا واقعہ بھی اللہ رب العالمین اسی سورۃ الکہف کے اندر ذکر کیا ہے، اسی لیے پوچھا۔ اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں۔ دیکھیے انشاءاللہ آج ایک چھوٹا سا واقعہ ذوالقرنین کا، اس کے بعد جو 3 واقعے بچے ہوئے ہیں انشاءاللہ میں اس کو بتاؤں گا۔ کیوں؟ اس کے اندر فتنے جو ہے نا، دجال کے فتنے سے بچتے ہم بول رہے ہیں، تو علم کا فتنہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے تھے کہ اے اللہ میرے اتنا علم کس کو بھی نہیں ہے، تو اللہ بولا موسیٰ جاؤ خضر کے پاس، تمہارے سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ وہاں پر ٹوٹ گیا مال کا فتنہ، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ باغ والا جو تھا اس کے پاس سے تکبر ٹوٹ گیا۔ ایسے اب ذوالقرنین کا ایک واقعہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے سورۃ الکہف کے اندر ذکر کیا ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھ لے، ذوالقرنین کون تھے؟ وہ بادشاہ تھے، مسلمان بادشاہ تھے۔ پوری دنیا کے اندر 4 لوگ حکومت کیے، پوری دنیا کے اندر 4 لوگ حکومت کیے، اس میں سے دو مسلمان، 2 کافر۔ کون کون؟ ایک آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرا ذوالقرنین۔ 2 کافر تھے، کون کون؟ ایک نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ڈیبیٹ کیا تھا جی، اس کے بعد بخت نصر۔ یہ کیا ہے؟ دونوں کافر، بخت نصر اور نمرود، 2 مسلمان بادشاہ تھے۔ تو یہ ذوالقرنین، اس کا معنی یہ کہ ذوالقرنین 2 سنگ والے، ذوالقرنین کا معنی 2 سنگ والے۔ ان کو 2 سنگ نہیں تھے، مطلب کیا؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ جہاں پر سورج ڈوب رہا تھا وہاں بھی سفر کیے، جہاں سے سورج نکل رہا تھا وہاں بھی انہوں نے سفر کیا، 2 طرف انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا، اسی لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، کچھ یہودی آئے آپ کے دربار میں، آ کر سوال کیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتاؤ ذوالقرنین کون ہے؟ اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا ذوالقرنین کون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی نازل ہوتا، اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی نازل کی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ، اے محمد کہہ دو، سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کو پوری زمین کی جو دولت تھی، خزانے تھے، سارے کے سارے دے رکھا تھا۔ بہت مالدار بادشاہ تھے، مسلمان بادشاہ مالدار بادشاہ تھے۔ جب جاتے تھے تو آسمان جو بادل ہے نا، سایہ کرتے تھے، سایہ۔ اب گئے سفر کرنے کے لیے نکلے، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ۔ سب سے پہلے کہاں گئے؟ جہاں سورج غروب ہوتا ہے، جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں پر گئے۔ وہاں پر ایک قوم تھی، وہ قوم کے پاس ایک پانی کا یہ تھا، کالا پانی تھا ان لوگوں کے پاس۔ وہاں پر گئے، ذوالقرنین بادشاہ گئے جہاں پر سورج ڈوبتا تھا، کیونکہ توحید پرست بادشاہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے ذوالقرنین، اللہ ان کو حکم دیا، وہاں پر ایک قوم ہے، چاہے تو قتل کرو، چاہے تو سزا دو، یا تو چاہے تو چھوڑ دو۔ بادشاہ تھے، توحید پرست بادشاہ تھے، کیا کیے؟ ان میں سے جو مسلمان تھے ان کو چھوڑ دیے، اور جو کافر تھے ان کو قتل کر دیے، وہاں سے نکلے۔ سب سے پہلے کہاں گئے؟ جہاں پر سورج ڈوبتا تھا وہاں پر گئے۔
وہاں سے نکلے. اب کہاں پر؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ. اب جہاں پر سورج جہاں سے نکلتا ہے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں پر گئے. درمیان میں ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک یہاں سے جا رہے ہیں تو جتنی زبانیں تھی وہ ساری کی ساری زبانیں ان کو آتی تھی. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی بھی زبان جانتے تھے، ٹھیک اسی طریقے سے یہ ذوالقرنین بادشاہ بھی پوری زبانیں جانتے تھے، پوری ساری چیزیں ان کو معلوم تھی، اور جو کرتے تھے اللہ رب العالمین اس کو جانتا تھا. گئے وہاں پر بھی ایک قوم تھی، ان کے پاس وہ قوم ایسی تھی پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑا بھی نہیں تھا. اور جیسے ہی سورج کی کرن ان پر پڑتی تھی، سورج ان کے اوپر جیسے ہی پڑتا تھا تو ان کا بدن پورا چمک جاتا، معلوم ہو جاتا تھا. ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا. اب جو ذوالقرنین کرتے تھے وہ ساری کی ساری چیزیں ان کو معلوم ہو جاتی تھی. وہاں سے نکلے حتی اذا بلغ بین السدین، ایک ایسی جگہ گئے دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ تھی، وہاں پر گئے. ایسی زبان جانتے تھے، یاجوج اور ماجوج کی زبان بھی جانتے تھے ذوالقرنین بادشاہ. وہاں پر گئے، جیسے ہی دو پہاڑوں کے درمیان والی جگہ پر گئے وہاں پر ان کا گزر ہوا. لوگ بولے ابا چلو انہوں آ گئے، بہت بڑے بادشاہ ہے، یا تو ان سے کچھ کام نکالیں گے، کیونکہ وہاں پر کون رہتے تھے؟ یاجوج اور ماجوج رہتے تھے پہاڑ کے اندر. جب یہ ذوالقرنین بادشاہ ابھی نہیں آئے تھے وہاں، اس سے پہلے 8-7 مرتبہ یہ یاجوج اور ماجوج آ کر لوگوں کو بہت زیادہ ستاتے تھے. ان کا کام کیا؟ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، زمین کے اندر فساد پھیلانا. ایسا ویسا فساد نہیں، باہر آتے تھے، حاملہ عورت یعنی جو عورت پریگننٹ ہوتی تھی اس کو قتل کر دیتے تھے، اس کا پیٹ چیر کر اس کے اندر جو بچہ رہتا تھا اس بچے کو بھی مارتے تھے. اتنی خطرناک قوم تھی. اچھا یہاں پر ایک منٹ، یہ یاجوج ماجوج کون ہے جی؟ ان کی نسل کہاں سے، ان کی نسل کہاں تک جاتی؟ ہماری نسل ہم جانتے ہیں کہ میں اور آپ حضرت آدم اور حوا سے پیدا ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے. حضرت نوح علیہ السلام کو 4 بیٹے تھے. کتنے؟ 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس. یہ 4 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو. تو ایک منٹ، کنعان ایک بیٹا تھا ان کا. وہ بیٹا جو کشتی میں جو پانی میں ڈوب کر مر گیا، ایک بیٹا چل گیا. 3 بیٹے بچے، حام، سام، یافس. یافس کی نسل سے یاجوج اور ماجوج، یافس کی نسل سے یاجوج اور ماجوج، حام اور سام کی نسل سے میں اور آپ. ہماری نسل، ہمارا جو سلسلہ چلتا نا وہ حام اور سام یعنی حضرت نوح علیہ السلام تک جا کر ملتا. اب لوگ بولتے ہیں میں سید، میں فلاں، میرا خاندان بڑا. ایسے لوگوں کو ہمیں بولنا تو خالی یہاں تک جاتا تیرا نسل، میری نسل حضرت نوح علیہ السلام تک جاتی بول کر سمجھانا. کچھ لوگ بولتے نہیں میری نسل یہاں تک جاتی، میں حضرت ابو بکر تک جاتا، میری نسل حضرت عمر تک جاتی. سب کی نسل مل کر جا کر کہاں تک ملتی؟ حضرت نوح علیہ السلام تک جا کر ملتی. ابھی یاجوج ماجوج سے ان کا کام زمین میں فساد پھیلانا، ان کا کام زمین کے اندر کیا ہے؟ لوگوں کو ستانا، تڑپانا. پہاڑ کے اندر یہ لوگ رہتے تھے. یہ قوم 2 قبیلے والے تھے، یاجوج اور ماجوج 2 قبیلے والے تھے. جیسے ہی حضرت ذوالقرنین گئے تو وہاں کے لوگ بولے اے ذوالقرنین ایک کام کرو، ہمارے کو کیا ہے اس سے بچنے کا ایک راستہ بتاؤ. بہت زیادہ لوگ آ کر تڑپا رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ایک کام کرو. تو ذوالقرنین بولے ایک کام کرو. سارے لوگوں کو بولے آتونی زبر الحدید، جاؤ جا کر لوہا لے کر آؤ. سارے لوہا لے کر آئے، لوہا لائے، وہاں کے اندر گاڑ دیے. بولے لکڑی لاؤ، لوہا لکڑی لائے، اس کو جلا دیے. اس کو جلانے کے بعد وہ لوہے سے جو لکڑی مل کر جل کر تانبا اس سے پیدا ہوا. وہ تانبا جو نیچے جم گیا تھا اس تانبے کو لے کر وہاں پر جو پہاڑوں کے اندر پورا گھٹ طریقے سے اس کو مٹا دیے، اس کی زمین کو بند کر دیے. اب کب تک بند ہے یہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آتے اس وقت تک. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، جب تک یہ لوگ انشاءاللہ نہیں بولتے اس وقت تک یہ زمین ویسے ہی کھودتے رہیں گے، چھاٹتے نہیں، کھودتے رہتے، انشاءاللہ نہیں بولتے. جس دن انشاءاللہ بولتے اس دن قیامت قائم ہو جاتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں آئیں گے، بیت المقدس میں فجر کی نماز پڑھائیں گے، اس سے 10 کلومیٹر کی دوری پر جا کر کس کو قتل کریں گے؟
दज्जाल को कत्ल करेंगे। इससे यहाँ एक बात मालूम हुई, क्या बोलो? बैतुल मक़दिस आखिरकार मुसलमानों के पास ही आएगा, उस मुसलमानों के कब्जे ही में आएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वहां पर इमामत करेंगे, नमाज पढ़ाएंगे, 10 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे, किसको कत्ल करेंगे? दज्जाल को कत्ल करेंगे। फौरन ये निकलेंगे यहां से, कौन? याजूज और माजूज। फिर फितना आएंगे, फिर फितना फैलाना, फिर फसाद मचाना शुरू करेंगे। जितने लोग होंगे सारे के सारे लोगों को कत्ल 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 करेंगे। बाद में घमंड से, गुरूर से तलवार को ऊपर उछालेंगे। क्या मतलब उसका? तलवार को ऊपर उछाल कर बोलेंगे कि अब तो जमीन वालों की बारी खत्म हो गई, जमीन वालों को हमने कत्ल कर दिया, अब आसमान वालों की बारी, मतलब फरिश्तों को भी नहीं छोड़ेंगे। नऊदु बिल्लाह। ऐसी कौम थी याजूज और माजूज। उस वक्त इनका फितना ज्यादा हो जाएगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह इनको कत्ल कर दे, ऐ अल्लाह इनको मिटा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला याजूज और माजूज को एक बीमारी में मुब्तला करेगा, छोटी सी बीमारी। उनके गर्दन के पास फुंसी आएगी। क्या आएगी? फुंसी आएगी। उन फुंसियों की वजह से वो लोग मर जाएंगे, गंदी बदबू जमीन के अंदर आएगी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला आसमान से एक परिंदे को भेजेगा और वो परिंदा उनको उठाकर ले जाकर कहां पर डालेगा? समंदर में फेंक देगा, और वो बदबू, वो सारी की सारी बदबू वहां से खत्म हो जाएगी। ऐसी कौम थी ये, लोग बहुत खतरनाक थे। याजूज और माजूज बहुत ज्यादा मुसलमानों को सताया करते थे, बहुत ज्यादा। जमीन के लोगों के अंदर इनका काम ही यही कि फितना फैलाना, फितना फैलाना, फितना फैलाना, लोगों को अलग कर देना। आखिरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर बद्दुआ देंगे, बद्दुआ करेंगे, तब जाकर ये कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला छोटी सी आजाब, बस क्या भी नहीं, उनके गर्दन के पास फुंसी आएगी, उस फुंसी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इनको बर्बाद कर देगा। ऐसे कुरान के अंदर बहुत सारे वाकयात है। अब ये वाकया मैं बोला, या तो कोई लोग, कुछ लोग पढ़े भी होंगे, एक मर्तबा आप लोग निकाल कर तर्जुमे के साथ पढ़िए, देखिए पूरा मुकम्मल तरीके से समझ में आ जाएगा। या तो मेरे से एक दो बातें छूट भी गई होंगी, आप अगर पढ़ेंगे तफसीर के साथ सारी बातें आपको मालूम हो जाएंगी। ऐसी हजरत मूसा और खिजर का भी बहुत खतरनाक किस्सा है, बहुत अच्छा किस्सा है। असहाबे कहफ, कुत्ते वालों का एक वाकया, गार वालों का वाकया, गार वालों का वाकया भी इसी सूरतुल कहफ के अंदर है। ऐसे वाकयात अगर पढ़ेंगे तो इंसान का ईमान ताजा हो जाएगा, इंसान का ईमान ताजा हो जाता, इंसान समझ जाता कि भाई दुनिया कुछ भी नहीं है, दुनिया कुछ भी नहीं है। मैं कल भी कहा था, नहीं, पूरी कुरान के अंदर 6000 जो आयतें हैं, उन आयतों में से कितनी आयतें ऐसी हैं जिनमें सिर्फ मसले मसाइल हैं? 700 आयतें ऐसी हैं जिनमें मसले मसाइल है। उसके अलावा बाकी जितनी आयतें हैं वो सारी की सारी आयतों में या तो किस्से, या तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इबरत के लिए कुछ चीजें नाजिल किया है, यही सारी चीजें हैं, यही सारी चीजें हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि कुरान मजीद क्या है, बहुत मुश्किल किताब है, उसके लिए खाली आलिम पढ़ना, ये सारी बातें बेकार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, वलक़द यस्सरनल कुरआन, हमने कुरान मजीद को हार्ड बनाया, नहीं आसान बनाया, आसान बनाया। हमने कुरान मजीद को बहुत सिंपल, आसान बनाया। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि, किसके लिए? पढ़ने वालों के लिए। फहल मिन मुद्दकिर, आप गौर व फिक्र करके पढ़ो तो आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो क्या बात मालूम हुई? कुरान मजीद मुश्किल नहीं है बल्कि आसान किताब है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हर तरह का तर्जमा है, हर तरह की, अंग्रेजी में, तेलुगु में, कौन सी जबान, उर्दू में भी आ गई है जबान, उर्दू में भी कुरान मजीद आ गई है। पढ़ने वाले वो कैसे भी पढ़ सकते, लेकिन कोशिश ये करो कि अरबी पढ़ो और साथ में उसका तर्जमा पढ़ने की कोशिश करो, तब जाकर समझ में आएगा। इंशाअल्लाह आज जुमा है, हम यहीं पर बात को खत्म करेंगे। रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम को हुस्न अमल की तौफीक अता फरमा, कुरान मजीद को गौर व फिक्र से पढ़कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।